اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کبھی آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور بعد میں مکر گئے ہوں کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں، یا کسی کو ملنے کا وقت دیا ہو اور پھر بھول گئے ہوں، یا کسی کو گھر پر آنے کی دعوت دی ہو اور خود گھر سے غائب ہوں، یا لکھ کر کوئی عہد یا وعدہ کیا ہو اور بعد میں خود ہی اپنے تحریری حلف نامے سے انکاری ہو گئے ہوں، یا کسی سے ٹوٹ کر محبت کی ہو اور پھر اسی سے نفرت کی تمام حدیں پار کرتی ہوں، یا کسی کو اپنا دوست کہا ہو اور پھر اس کے جانی دشمن بن گئے ہوں، یا کبھی سچائی اور صداقت کی راہ پر چل نکلے ہوں اور پھر بھٹک کر جھوٹ و گمراہی کی راہ پر چل پڑے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، یعنی کبھی اپنے وعدوں اور باتوں کی پاسداری کرتا ہے اور کبھی خود ہی ان کی دھچیاں بکھیر دیتا ہے، یعنی کبھی یہ ارادہ اور کبھی وہ ارادہ، کبھی یہاں منکر اور کبھی وہاں منکر. یہ تو ہے تخلیق کی فطرت. مگر آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تخلیق کو پیدا کرنے والے تخلیق کار کی فطرت کیسی ہے. پاک الہامی کلام نے خداوند خدا کی لا تبدیل فطرت بارے کیا خوب لکھا ہے. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے. یسایا نبی کے الہامی صحیفے میں خداوند خدا فرماتا ہے، میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا. زندہ الہامی کلام میں خداوند خدا کے بارے میں لکھا ہے، میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا. نہ دست بردار ہوں گا، نہ رحم کروں گا، نہ باز آؤں گا. تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کریں گے. خداوند خدا فرماتا ہے. ایک اور مقام پر خدا نے اپنی لا تبدیل فطرت کے بارے میں فرمایا، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں. اسی طرح خدا کا ایک اور سچا اور نیک بندہ یعقوب اپنے خداوند کے روح کی تحریک سے کہتا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ سورج کے بارے میں انسانی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس پر گرہن لگ جاتا ہے اور وہ حرکت کرتے ہوئے اپنا سایہ ڈالتا ہے. پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. لیکن خدا جو اپنے آپ میں خود روحانی روشنی ہے، اس میں قطعی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اس پر کسی بھی طرح کا اندھیرا اور سایہ نہیں پڑتا. خداوند خدا اپنی فطرت، اپنی کاملیت، اپنے مقاصد، اپنے وعدوں، اپنے قول و فعل اور اپنی نعمتوں اور برکتوں میں لا تبدیل ہے. وہ پاک و مقدس خدا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو اور ناپاک ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں.
کیونکہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام خدا کی طرف سے ہے، لہذا برائی اس میں سے نکل ہی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ کسی کو بدی سے آزماتا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خدا کی لا تبدیل طبیعت بدی کرنے والے سرکش لوگوں کے لیے یقیناً اچھی خبر نہیں، مگر وہ لوگ جو خدا کی مرضی بجا لاتے ہیں ان کے لیے خدا کی تبدیل نہ ہونے والی طبیعت اچھی خبر ہے، کیونکہ جو وعدے اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ان کا ہمیشہ پابند رہے گا، یعنی وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمارا محافظ اور نگہبان رہے گا۔ پاک الہامی کلام میں لا تبدیل خدا کا مصیبت میں ہماری حفاظت و قوت دینے کا وعدہ بغیر کسی تبدیلی کے آج بھی قائم ہے۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد و مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ یسایہ نبی کے پاک صحیفے میں ہماری بد کرداری اور بدی کو اپنے رحم کی کثرت سے معاف کرنے کا وعدہ آج بھی لا تبدیل ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو گناہ میں گرنے کے سبب ابدی سزا کے لائق ہے، مگر ازل سے محبت کرنے والا لا تبدیل خدا اپنے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے مسیح یسوع کی صورت خود دنیا میں آیا تاکہ ہم اپنی شریر راہوں کو ترک کر کے خداوند کی طرف پھریں اور وہ اپنے رحم و فضل سے ہمیں کثرت سے معاف کرے۔ خداوند خدا آج بھی وفاداری سے اپنے اس وعدے پر قائم ہے۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا کیونکہ ازل سے وفادار ہے، لہذا یہی الہی خصوصیت اس کے بیٹے مسیح یسوع میں بھی ہے۔ وہ کل بھی لا تبدیل تھا اور آج بھی لا تبدیل ہے، اسی لیے وہ ہزاروں سال پہلے کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کی سزا خود اٹھائے صلیب پر قربان ہو گیا تاکہ ہمیں موت سے زندگی ملائے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ سچائی کا انکار کرنے والے بے ایمان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو اپنے جھوٹے مکارانہ ہتھ کنڈوں سے تبدیل، مسخ اور جھٹلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ تو خدا ہے جو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں گناہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے دنیا میں آیا تاکہ ہمیں اپنی طرح پاک اور راست باز بنا کر آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہزاروں سال سے گناہگار مسیح یسوع کے خون سے دھل کر اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں اور اس زندہ امید پر اس کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے لا تبدیل خداوند کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ازل سے ہے۔ پاک الہامی کلام میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنی خوشی اور حوصلے کی بات ہے کہ ہمارا خداوند لا تبدیل خدا ہے جو کل بھی یکساں تھا اور آج بھی یکساں ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص اپنی سوچ و خیال کو تبدیل کر کے اپنے لا تبدیل خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو جاتا ہے تو اسے یہ اطمینان و امید ہوتی ہے کہ خداوند خدا کبھی تبدیل نہیں ہوگا بلکہ ازل سے ابد تک یکساں رہے گا۔
कल तक हम गुनाहों में लथपथ बुराई और बदी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज लातब्दील और यकसा खुदा के फजल और बरकत और रहम और शफकत से तब्दील होकर नया मखलूक बन गए हैं। इस तब्दीली के बारे में पौलुस रसूल से बढ़कर गवाही और किसकी हो सकती है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जरा गौर फरमाइए कि अगर हमारा खुदावंद पल पल तब्दील होता रहता, अपने वादों और अहदों पर कायम न रहता, तो क्या आज हम तब्दील होकर नया मखलूक बन पाते? हरगिज नहीं। ये उसकी लातब्दील तबीयत ही है कि हम उस पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हैं कि खा कुछ हो जाए, वो अपनी बातों और कलाम का सच्चा खुदावंद है, और जैसा उसने अपने जिंदा कलाम में वादा किया है उसके मुताबिक हमें गुनाहों से पाक करके हमेशा की जिंदगी बख्शेगा। आओ खुदा का शुक्र बजा लाएं कि वो हमारी जिंदगियां तब्दील करके खुश होता है और चाहता है कि हम पुरानी इंसानियत का लिबास उतार कर नया मखलूक बने, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे उतना ही ज्यादा खुदा के मिजाज की मानिद तब्दील होते चले जाएंगे। और ये तब्दीली हम खुद नहीं ला सकते जब तक कि खुदावंद खुदा की कुदरत और ताकत हम में अपना काम न करे। हमारा खुदावंद एक ऐसा लातब्दील खुदा है जो हमें कभी मायूस और नाउम्मीद नहीं करता, बल्कि संभालता और मजबूत बनाता है। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है। हमारी जिंदगी बगैर लंगर के मुसलसल तब्दीलियों के भंवर में डगमगाती और हचकोले खाती रहती है, कभी ये तब्दीली और कभी वो तब्दीली। मगर आज जो तब्दीली आप अपनी जिंदगी में लाएंगे वो बाकी तमाम तब्दीलियों से अलग और मुख्तलिफ होगी। मगर इसके लिए आपको अपने जहन, अपनी सोच और ख्याल को बदलना होगा। क्या आप चाहते हैं कि लातब्दील खुदावंद आपकी जिंदगी तब्दील कर दे? आप इस तब्दीली से भाग नहीं सकते, क्योंकि जितना आप भागेंगे उतना ही आपकी जिंदगी बेसुकून और बेकरार होती जाएगी। आइए कामिल खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जान का लंगर बनाकर कामलियत की तरफ एक नया सफर शुरू करें, ताकि वो अपने साथ हमें भी कामिल करे, क्योंकि हमारा खुदा कामिल खुदा है। जी हाँ, खुदा कामिल खुदा है और खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जरूर सुनिएगा।